السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا لیکچر حلالہ کے ٹاپک پر ہے۔ چند دن قبل ٹی وی پر ایک پروگرام میں نے دیکھا، محمد مالک صاحب بڑے نون اینکر ہیں، وہ پروگرام کر رہے تھے اور انہوں نے ذکر کیا کہ اسلام آباد کے شہر میں ایک پڑھا لکھا جوڑا، ان کے درمیان تلخی ہوئی، ہسبینڈ نے طلاق دے دی۔ اب علماء سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی، اب حلالہ ہوگا۔ اور حلالے کے بارے میں ہمارے ملک میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس طرح بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ نوٹس کیا جاتا ہے کہ یہاں حلالہ کا بندوبست ہے، مساجد کے سامنے نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بی بی، ہماری بیٹی جو بھی تھی، ظاہر ہے ہم قوم کی بیٹی تھی، ہم سب کی بیٹی تھی، تو وہ اس رات جب حلالہ کے لیے متعین کی گئی تو اس بچی نے خودکشی کر لی، یعنی کہ غیرت اور شرم کے مارے۔ تو یہ صورتحال جب ملک کے اندر ہو جائے تو یقیناً علماء طبقہ، وکلاء طبقہ، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس قانون کو عام کیا جائے، اس شریعت کے اہم پہلو کو عام کیا جائے۔ اب جو اہم بات وہاں میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ علماء کرام حلالہ کو کنڈم کر رہے تھے، جس طرح کا وہ حلالہ ہمارے ہاں مروج ہے۔ ایکچوئل حلالہ یہ ہے کہ کسی عورت کو 3 طلاقیں، ایک طور کے بعد پہلی ایک طلاق، پھر ایک طور کے بعد طلاق، پھر ایک طور کے بعد طلاق، اور اس طرح 2 طور کے بعد 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنے طور پر وہ کہیں اور شادی کرے اور اپنے طور پر اس کو ڈائیورس ہو جائے یا اس کا وہ شوہر فوت ہو جائے تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تو ہے حلالہ ایک شرعی طریقہ۔ لیکن یہ طریقہ کہ ایک رات کے لیے کسی کے پاس رکھا جائے اور وہ ہم بستری ہو وہاں پر، اور پھر وہ دوسرے دن طلاق دے دے اور پہلے شوہر کے لیے وہ حلالہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ بات تو میرے علماء کرام بتا رہے تھے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن جب محمد مالک صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کیوں نہیں ہو رہی، قانون کیوں نہیں بن رہا، تو کسی بھی عالم دین نے نہیں آگے سے ذکر کیا کہ قانون بن چکا ہے۔ کاش کہ وہ اس وقت کسی وکیل کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے تو یقیناً وکیل صاحب ان کو بتاتے کہ 1961 میں لا بنا ہے اور طلاق کا طریقہ متعین کیا گیا ہے۔ تو میں یہ آپ حضرات کے لیے، عوام الناس کے لیے اور علماء کے لیے بھی، وکلاء تو خیر اس کو پریکٹس کرتے ہی ہیں، اس قانون کو مد نظر رکھا کریں۔ یہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس کا سیکشن 7 ہے جو طلاق کے بارے میں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے
کہ any man who wishes to divorce his wife shall as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife. یہ سیکشن 7 مسلم آرڈیننس 1961 کا سیکشن 7 ہے اور اس کا سب سیکشن 1. اب سب سیکشن 2, whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. آگے سب سیکشن 3, save as provided in subsection 5, a talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman. اب یہ ریووکیشن کیا ذکر ہے کہ رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن رجوع نہیں کیا تو پھر 90 ڈیز کے بعد افیکٹو ہوگی. آگے سیکشن 4, within 30 days of the receipt of notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. اب دیکھیں طلاق ہو گئی ہے, 90 ڈیز پورے نہیں ہوئے تو اب وہ ریکنسلیشن کی ایک آربیٹری کونسل بنائی گئی, ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے, اور وہ ان کے درمیان مسالت کرائیں گے. ودن 90 ڈیز مسالت ہو سکتی ہے, یہ اس میں حلالے ولالے کا کوئی چکر نہیں ہے بھائی. سیکشن 5, if the wife be pregnant at the time of talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in the subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends. اب آخری سب سیکشن 6, nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective. تیسری دفعہ جب طلاق ہو جائے گی تو اس سے پہلے وہ آپس میں مل سکتے ہیں. تو یہ لا موجود ہے بھائی, لہذا علماء کرام نوٹ فرمائیں کہ آپ کے پاس جب کوئی ایسا مسئلہ آئے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا حلالہ کرنے بیٹھ جائیں, آپ وکلاء کے پاس ریفر کریں, عدالتوں کے پاس ریفر کریں تاکہ وہ ان کے درمیان اور پراپر طریقے سے ان کی ریکنسلیشن ہو جائے. اور ایون یعنی کہ میں ایک کوٹ کروں گا سائٹیشن, ہسبینڈ اینڈ وائف کین اگین میری وداؤٹ حلالہ, PLD 2013 کراچی پیج 209. یعنی کہ حلالہ کے بغیر شوہر اور بیوی ایک بار پھر سے شادی کر سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں, لہٰذا میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ حلالہ کے چکر میں مت پڑے.
اپنے ایمان اور اپنی عزت اور اپنا وقار مت ضائع کریں اور عدالتوں کی طرف رجوع کریں اور پراپر قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو